بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری وائز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے نبی کو بلیاں بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور بلیوں کو مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جو شخص بلی سے محبت کرتا ہے اور بلیوں کو کھانا اور دودھ دیتا ہے تو اس کے گھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس شخص کے گھر میں کبھی بھی تنگی کے حالات نہیں آتے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بلیوں سے متعلق کچھ فیکٹس بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ بلیاں گھر میں پالنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ ناظرین، بلیوں کے متعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی معلومات دی ہیں اور آج کی سائنس بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے دو جانداروں کو پیدا فرمایا، ایک سانپ تھا اور دوسری بلی تھی، لیکن سانپ کے برعکس اللہ نے بلیوں میں چند خصوصیات رکھ دی ہیں۔ پہلے ہم سائنسی اعتبار سے بلیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ گھر میں بلی پالنے سے آپ لوگ ایک غیر مشروط محبت اور اچھی صحت پا سکتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے بلی کے ساتھ دوستی کرنے سے انسان کا ذہنی تناؤ کم ہو سکتا ہے۔ بلی کے بالوں میں اللہ تعالیٰ نے بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ بلی میں مختلف قسم کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں بہت نرم دل ظاہر کرنے کا فرمایا ہے۔ کئی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ بلی تھی جس کا نام معیزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پہ جا رہے تھے تو اچانک ایک بلی راستے میں آ گئی۔ یہ بلی حاملہ تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل لیا اور ایک صحابی کو بلی کی نگرانی پر مأمور کر دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ بلی اپنے بچوں کو جنم نہ دے آپ یہاں سے نہ ہلیں اور اس بلی کی حفاظت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہم سے واپس آئے تو اس بلی کو ساتھ ہی لے لیا اور اس بلی کا نام معیزہ رکھا۔ بلی تمام زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بلیوں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے انسان جہنم کی طرف جا سکتا ہے۔ مختلف کتابوں سے تذکرہ ملتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا اور وہ عورت بلی کو نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور بلی بھوکی پیاسی مر گئی اور اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ بلی بھی پالتو جانور ہے جو ہرگز ناپاک نہیں ہے۔ آپ گھر میں بلی کو پال بھی سکتے ہیں۔ ابو داؤد سے روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی تو آپ نے اشارہ کیا، اس عورت نے ہریسہ وہیں پر رکھ دیا۔ ہریسہ کا کچھ حصہ بلی نے کھا لیا تو حضرت عائشہ نے بھی ہریسہ وہیں سے کھایا اور فرمایا کہ بلی ناپاک اور نجس جانور نہیں ہے۔ ایک دفعہ سردی کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا کہ بلی ان کے پر سو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینچی لے کر اس جائے نماز کو کاٹ لیا۔ نہ صرف اسلام بلکہ قدیم مصر میں بھی بلیوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور اس دور میں بھی بلی کو قتل کرنے اور بلی پر تشدد کرنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ بلیاں رات کے وقت ایک انسان کی نسبت 6 گنا زیادہ دیکھ سکتی ہیں۔ بلی کے تھوک میں اینٹی بائیوٹک اثرات ہوتے ہیں۔ اب آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ بلی اپنے زخم کو اپنی زبان سے چاٹ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چاٹ نہیں رہی ہوتی بلکہ وہ اپنے زخم کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں فلاں کے گھر کے باہر بلی رو رہی تھی، جس سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں کسی کی موت واضح ہونے والی ہے کیونکہ بلی کو فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ جب بلیاں روتی ہیں تو وہ سردی کی وجہ سے روتی ہیں یا پھر کھانے پہ 2 بلیاں روتی ہیں۔ اب اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بلی میاؤں کی آواز نکالتی ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ بلی خود ایک دوسرے سے بات کر رہی ہے، لیکن وہ بلی میاؤں کر کے ہم انسانوں سے مخاطب ہوتی ہے۔ بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اسلام میں دور دور تک ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ جو کوئی بھوکی بلی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، تو آپ نے ایک بلی دیکھی جو کافی دن سے بھوکی لگ رہی تھی۔ آپ نے اس بلی کو دودھ پلایا اور اس بلی کو کھانا کھلایا، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ تم نے جو بلی کو دودھ پلایا اور کھانا کھلایا اس وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں صحت تندرستی عطا فرمائی ہے۔
ناظرین جو بلیوں سے محبت کرتا ہے اللہ اسے ہر غم سے دور رکھتا ہے۔ اور ناظرین ہمارے نبی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی شفیق بن کر آئے تھے۔ ناظرین اللہ کے نبی نے ہر جانور کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور ہر جانور کو منہ کے بجائے پیٹھ سے داغنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ناظرین آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔